السلام علیکم لسنرز، لٹل فیری عید اسپیشل میں لاسٹ پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت ہی رومانٹک ایموشنل ہے لسنرز، آپ نے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور بتائیے کہ یہ ناول عید اسپیشل آپ کو کیسا لگا۔ وہ بلیک شلوار قمیض پہنے آستینوں کو کونے تک فولڈ کیے ہوئے تھا، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ کون سی کتاب مطالعے میں مصروف تھا جب کوئی وہ دروازہ کھولتی اندر آئی۔ اذلان نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا اور واپس منہ نیچے کر لیا۔ اذلان، وہ قدم قدم اٹھتے اذلان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اذلان نے ناگواریت سے کہا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اذلان کتاب بند کرتا کرسی کی سیٹ سے ٹیک لگاتا وہ بولا، تم کیوں اس نمونے سے شادی؟ وہ آنکھوں پر سے پری کے لیے نفرت لیے بولی، تمیز سے بات کرو۔ اذلان کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، دیکھو بات سمجھو، وہ چھوٹی ہے، وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتی۔ آخر کب تک تم انتظار کرو گے؟ وہ آگے بڑھتی ہوئی اذلان کا ہاتھ پکڑتی بولی، میں اپنا حق لوں یا نہیں تم سے مطلب؟ اذلان ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا، مجھے پتہ ہے دادا جان نے زبردستی اسے مسلط کیا ہے تم پر، اسے چھوڑ دو، ہم مل کر پری کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں گے۔ انفیکٹ معید، ہاں معید سے ہم پری کا نکاح کروا دیں گے مل کر، بس تم اسے چھوڑ دو۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی، چٹاخ! اذلان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ آئندہ اگر تم نے میری پری کا نام کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو منحال مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذلان انگلی اٹھاتا ہوا اسے وارن کرتا ہوا انداز میں بولا۔ منحال تو گال پر ہاتھ رکھے اذلان کو دیکھ ہی رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اذلان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، پر وہ بھی اس کی وجہ سے۔ اذلان دیکھو، نور کو اپنا لو باپ بن کر، پری تمہیں اولاد نہیں دے گی، وہ کبھی اپنی آزادی ختم نہیں کرے گی، وہ غیر ذمہ دار ہے، تمہارا خیال کیسے رکھے گی؟ بس بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس، دفعہ ہو جو یہاں سے۔ اذلان باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری جرت کیسی ہوئی تم پری کے بارے میں ایسی بات کر؟ اور ہاں، منحال مننے لگی جب اذلان کا روکا، اگر کبھی میری اولاد ہوئی تو وہ پری سے ہی ہوگی، اگر نہ بھی ہوئی تو ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ! منحال کے جانے کے لیے جیسے مڑی سامنے کھڑی تھی، منحال اپنے آنسو صاف کرتی ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتی کمرے سے نکل گئی۔ پری 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 آؤ میری جان، پری اذلان کو بولتا ہوا دوسری کرسی پر بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا، جو اذلان کی ٹی شرٹ میں چھپی بالکل کوئی بچی لگ رہی تھی۔ آج کل کے مقابلے میں چہرہ کچھ بہتر نظر آ رہا تھا، بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیا ہوا تھا۔ اذلان کی آواز سنتی آہستہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اذلان نے اپنی باہیں پھیلائیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی پناہوں میں آ جائے۔ بغیر کچھ بولے اس کی گود میں بیٹھی اور اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اذلان نے پری کے بالوں کو پونے سے آزاد کیا کیونکہ اس کو اس کے کھلے بال پسند تھے۔ اس کے حصار قائم کرتے ہوئے ہی اس نے اپنی کتاب کھول لی اور پھر دوبارہ سے پڑھنے میں مصروف ہوا۔ کیا ہوا اذلان؟ اس نے کھلے بالوں میں انگلیاں جلاتے ہوئے پوچھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، پر پری جب سے آئی تھی چپ چاپ بیٹھی تھی، بس اذلان کے کرتے کے بٹنوں سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ اذلان کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کچھ نہیں۔ پری کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا سنا آپ نے؟ اذلان بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے، انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں؟ پری اذلان کے سینے سے منہ نکالتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، آپ کو پتہ ہے کل رات میں نے آپ کو اپنی بیوی ہونے کے حقوق دے دیے ہیں، تو میں کیوں چھوڑوں گا اپنی پیری کو؟ اور اگر چھوڑنا ہوتا تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے اور میری حرکتیں صرف آپ ہی برداشت کر سکتی ہیں بغیر شکوے کیے۔ اذلان اس کی گردن پر موجود اپنی رات کی بے باکیوں کے ثبوت دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، اور دوبارہ جھک کر اپنے لب اس کے نشان پر رکھ دیے۔ ہلکے سے اپنے دانتوں سے کاٹا پیچھے ہوا جس پر پری کی ہلکی سی سسکی نکلی تو آنکھوں میں غصہ لیے اذلان کو گھورنے لگی۔ آپ کتنے گندے بچے ہیں! کتنے کیوں ہیں؟ پری منہ پھلاتی ہوئی دوسری طرف منہ کر گئی۔ کیونکہ آپ جب سے آپ آئی ہیں نا، تب سے ہی اتنا گندا بچہ ہو گیا ہوں۔ اذلان اپنے گال اس کے گال سے ساتھ رگڑتا ہوا بولا، ایزی دور ہٹیں، آپ کی داڑھی چبھ رہی ہے۔ پری اذلان کا منہ خود سے دور ہٹاتے ہوئے بولی، اچھا داڑھی چبھ رہی ہے، رات کو تو نہیں چبھی، یا میری قربت میں پتہ نہیں چلا؟ اذلان مانی حیض پری کو دیکھتا ہوا بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، رات کو تو آپ نے مجھے ہلنے تک نہیں دیا۔ چپ کر جائیں، آپ بہت بولتے ہیں۔ پری چہرے اذلان کے سینے میں چھپاتی ہوئی بولی۔ اذلان کی بات پر پری کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔
پری کی حرکت پر اذلان کا جاندار کہکا اسٹڈی میں گونجا۔ کتاب بند کرتا پری کو مزید خود میں پینچھ کر منہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ پری اس کی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے اور بالکل ہی لال ٹماٹر ہوئے جا رہی تھی۔ آج منہال کی مہندی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، چاروں طرف ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ معید چھوٹا تھا، اس لیے ساری ذمہ داری اذلان کے سر پر تھی۔ آج صبح سے تو اس نے پری کے نزدیک جانا تو دور کی بات دیکھا تک نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ تھک کر کمرے کی جانب تیار ہونے کی غرض سے بڑھا تھا کیونکہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بڑھا، سامنے ہی نظر اس کی دشمن جانہ پر پڑی۔ پیلے بھرے ہوئے لہنگے کے ساتھ ہری سلیو لیس چولی پہنے ہوئے تھی اور جس سے اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ ہاتھوں میں سادی ہری چوڑیاں تھیں، کانوں میں ایئر رنگ تھے، گلے میں صرف اذلان کی دی ہوئی چین تھی۔ لمبے بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کرل کیا ہوا تھا اور صبح پیشانی پر ٹکایا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر بس اپنے گلابی ہونٹوں پر لپ گلو لگایا ہوا تھا اور اس کو دیکھ کر احساس ہوا تھا کہ وہ ایک مکمل حسن ہے۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار آنکھیں، تیری اداؤں پر ہم مر نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ اذلان اس کو اپنے ہزار میں لیے سرگوشی کے انداز میں بولا اور ایسے ہی اس کی گرم سانسیں پری کو اپنے گال پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ جانے اذلان، آج قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا اپنے شوہر نامدار کا؟ اذلان کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے بولا، میسر ہوا اگر تیری گردن، میں تجھ میں خون کا قطرہ نہ چھوڑوں۔ اذلان پری کی گردن کو چومتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اذلان، پری نے بمشکل اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی جان، اذلان نے نشے سے چور لہجے میں کہا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ پری نے اذلان سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ جی اذلانے جان، ادھر واپس آؤ۔ فوراً اذلان نے دبے دبے غصے میں بولا۔ پری ڈرتی ہوئی واپس اس کے بازوؤں کے حلقے میں چلی گئی، اذلان کے نیچے سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر پیچھے سے وہ نہیں ہوا۔ آج شاید اذلان کا دل نہیں چاہ رہا تھا دور ہونے کا۔ دوسری طرف سے پوری طرح پری کی سانس رکنے لگی تھی اور آج پہلی بار اذلان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اذلان نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہوا تو پری کی جان میں جان آئی۔ اذلان خود سے لگاتے اس کا سانس درست کرنے لگا جو بہت بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ آپ سچی بہت گندے ہیں، میں نہیں کروں گی بات آپ سے۔ آپ نے کتنا برا ڈانٹا، دادو کو بتاؤں گی آپ کا۔ پری اذلان سے دور ہوتے ہوئے کافی غصے سے بولی۔ میری جان بات تو سنو۔ اذلان پری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں سنوں گی، نہیں سننی میں نے آپ کی کٹی، آپ سے کٹی، آپ مانوں گی بھی نہیں سچی آپ۔ پری اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے ناک پھلاتے بولی، اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے سے چلے گی۔ اذلان اس کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ لو جی، ہوگی ناراض بیگم، اب اذلان صاحب منانے کی تیاری کرو ورنہ رات کو تو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی میری جنگلی بلی۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بڑبڑاتا ہوا تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے ہال کی طرف آیا۔ لاؤنج میں سب وہاں پر بہت گہما گہمی تھی۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب مہمان آ گئے تھے۔ زلید، احمد اور اذلان نے ایک جیسے ہی کرتے پہنے ہوئے تھے۔ سفید کرتوں کے اوپر گرین ویسٹ کوٹ تھے اور کرتے کے اوپر بھاری بٹن کھلے ہوئے تھے اور پاؤں میں گھسے مکی تھے۔ تینوں بہت ہی لش پش اور ایک جیسے لگ رہے تھے۔ منہال اور پری کے ہمراہ لال دوپٹے کے سائے میں اسٹیج پر آئی مہندی دونوں کو الگ الگ منعقد ہوئی تھی۔ منہا کو اور صوفے پر بٹھا کر ایک طرف پری اور دوسری طرف منہال بیٹھ کر تصویریں بنانے لگی۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ احمد اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ہم، اذلان نے محض سر ہلا کر کہا۔ پری سے لڑائی ہوئی ہے؟ احمد تکا لگاتے ہوئے بولا۔ ہاں میڈم ناراض ہیں۔ احمد پری کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ تو کیوں ناراض کیا تم نے میری پیاری سی لاڈو بہن کو؟ تو اب اس میں کون سی بڑی سائنس ہے، جا کر منا لے۔ احمد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے، نہیں سن رہی بات، اور مجھے منانا نہیں آتا یار۔ اذلان بیزار ہوتے ہوئے بولا۔ یار یہ کون سی بڑی بات ہے کہ تجھے منانا نہیں آتا؟ ایک آئیڈیا ہے، احمد نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کیا؟ اذلان احمد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ کان کر۔ احمد اذلان کے کان کھسر پھسر کرنے لگا۔ یہ کچھ اوور نہیں ہوگا؟ اذلان اس کی ترکیب سنتے ہوئے بولا۔ نہیں، 100%
100% کامیاب ہوگا۔ احمد کالر جھاڑتے ہوئے بولا، اگر بات مزید بگڑی تو تیری خیر نہیں۔ اذان انگلی دکھاتا ہوا وارن کرتے ہوئے بولا۔ احمد ہنستے ہوئے مین انٹرنس کی جانب چل دیا جہاں سے جینیفر آتے دکھائی دے رہی تھی اور احمد اس کے مزید قریب ہوتے گیا۔ اذلان کو کبھی تمہارا ہونے نہیں دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ منہال منہا کے برابر بیٹھی پری کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اپنے فون پر کسی کو نمبر ملاتی، فون کان سے لگاتی، لان کے سنسان گوشے کی چلک چل پڑی۔ دوسری طرف پری اپنے انجام سے بے خبر، آنے والے کال کی اپنی زندگی میں طوفان لانے والا ہے۔ پیچھے اذلان نے آج ایک دفعہ پھر سگریٹ سلگا کر لبوں کو سے لگا لی اور اسٹیج پر نظریں مرکوز کر دیں جہاں وہ چھوٹی سی بات سے ناراض ہوئی کھڑی تھی۔ جب بھی وہ غصہ کرتی چھوٹی سی ناک سرخ ہو جاتی۔ اس وقت وہ اذلان کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے اس چھوٹی سی دنیا کو کھا جائے۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے، اب بس گھر کے لوگ، منہا اور منہال کی کچھ دوستیں تھیں جو اس وقت لان میں بیٹھی گانا گا رہی تھی۔ پری بھی ان کے ساتھ تھی۔ ویسے تو اس جوڑے میں تھک چکی تھی لیکن اور جانا چاہتی تھی۔ اذلان کی بھی فکر تھی مگر منہا کے اصرار کرنے پر رک گئی۔ منہا اسے روکنا چاہ رہی تھی۔ پرنسس، اذلان نے اسے ایک دم سے آواز دی اور پھر ابھی وہ بیٹھی ان کے ساتھ گانا گا ہی رہی تھی جب احمد کی آواز پر چونکی۔ احمد کی طرف مڑ کر دیکھا تو احمد اسے بلا رہا۔ جی بھائی۔ پری اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی۔ وہ پرنسس اذلان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ ہیں؟ احمد نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کیا ہوا ازی کو؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی، وہ کمرے میں ہے، تم جاؤ اس کے پاس۔ احمد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ پری کو ایسے پریشان کرنا، اپنے دوست کے آگے مجبور ہو گیا تھا، پر کرتا بھی تو کیا کرتا، اس لیے اس نے پری اپنے لہنگے کو ایک ہاتھ میں پکڑتی جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی اور اندر جا کر جیسے ہی اس نے دیکھا تو شایان اذلان اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، بے سود ناٹک کرتے ہوئے، آنکھیں بند کرتے ہوئے۔ پری جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے دیکھتے ہوئے اذلان کو دیکھا، وہ جو سر پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے اندر چلی گئی۔ یا اللہ پلیز پری کو اس ڈرامے کا پتہ نہ چلے اور میری اذلان سے خیر نہیں، اذلان کی پری سے اور میری۔ احمد دعا کرتا اب لڑکیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پری کمرے میں آئی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ پری جیسے ہی تھوڑا اندر آئی تو دروازہ بند ہو گیا۔ ازی، پری اندھیرے سے خوف کھاتی بولتی، آپ کہاں ہیں اذلان؟ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ازی، پری نے گھبراتے ہوئے، اس کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس کی انگلیاں پری کو اپنے پیٹ پر چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پری کی زبان تو تالوں سے چپکی۔ اذلان، پری نے نیم سرگوشی کی۔ جی پیاری۔ اذلان نے پیٹ پر دباؤ دیتے ہوئے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، لائٹ آن کریں پلیز۔ پری اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ خوف سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا جس کا اندازہ اذلان کو بخوبی ہو رہا تھا۔ اس کی باہیں بھی کانپ رہی تھی۔ اذلان نے فوراً لائٹ آن کی تو پری نے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور پہلے ہی فرصت کو اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ احمد بھائی نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی۔ پری اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی آنسوؤں کے درمیان بول رہی تھی، تم ناراض تھی نا اس لیے؟ اذلان آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں ہوں ناراض وہ تو میں تنگ کر رہی تھی جیسے آپ کرتے ہیں۔ پری آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے بولی، اچھا جی، تو میرا بچہ اتنا تیز ہو گیا ہے؟ اذلان پری کا ڈیکا اتارتے ہوئے بولا، جی تو تنگ کرنے کا ٹھیکہ صرف آپ نے ہی لے رکھا ہے کیا؟ پری نے منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ پری منہ چڑھاتے ہوئے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ اذلان کو اس سے اور بھی پیار۔ اوہ تو ایسا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اذلان نے پری کا دوپٹہ صوفے پر رکھتے ہوئے کہا۔ اذلان نے، میں تھک گئی ہوں پلیز، پری نے روہانستا ہوا کہا، آج کچھ نہیں سنوں گا۔ اذلان اس کی طرف، آئی وانٹ ٹو ہولڈ یو، بس فیل یور بریتھ، اسٹے ایز کلاس ٹو یور سکین۔ اذلان نے پری کے ایئرنگ اتارتے مدہوش کن لہجے میں کہا اور جھٹ سے اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پر لے جا کر لٹا دیا۔ پری نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ وہ منہال کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ اذلان اپنی شرٹ اتارتا لائٹ بند کر گیا۔ پوری رات اذلان اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا اور وہ بھی چپ چاپ خود کو اذلان کی پناہوں میں سونپ چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں اس قدر گم تھے کہ ایک دوسرے کے نہال ہو رہے تھے اور ایک دوسرے میں سیراب ہو رہے تھے۔ آج منہا کی بارات تھی۔ وہ سرخ لہنگا پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ پری نے آج گولڈن فراک زیبتن کیا ہوا تھا، بالوں کو جوڑا بنائے وہ میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک وہ بھی اذلان کے کہنے پر لگائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔
سفید قمیض شلوار کے ساتھ گولڈن کوٹ پہنے ہوا تھا، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا تھا، نکاح ہو چکا تھا، کھانا بھی لگایا جا چکا تھا۔ فیری اذلان نے اسٹیج پر آ کر پری کو مخاطب کیا۔ جی، پری نے اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ارے یار وہ مجھے کچھ کام ہے، تم اگر مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے تو آپ کھانا کھا لینا، احمد کے ساتھ گھر چلی جانا۔ اذلان نے پری کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں جلدی آئیے گا، ہم کھانا ساتھ کھائیں گے۔ پری اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی۔ اذلان نے جھک کر ماتھا چوم لیا۔ اذلان کو پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس کی فیری اس سے دور جا رہی ہو۔ اذلان چلا گیا اور پری کی نگاہ سے دور تک پیچھا کیا اس کا، پر نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اتنا ضروری کام ہونے کی وجہ سے اسے مجبوراً جانا پڑا۔ وہ لوگ رخصتی کے بعد گھر آ چکے تھے۔ پری کپڑے بدل کر اذلان کا انتظار کر رہی تھی، پر دوپہر سے شام ہوگی، پر اذلان ابھی تک نہیں آیا۔ پری کمرے سے نکل کر ہال میں آئی، جہاں سب موجود کھانا کھا رہے تھے۔ پری بہت اداس تھی۔ اذلان چونکہ ابھی بھی گھر نہیں آیا تھا۔ آؤ پرنسس، کھانا کھا لو، احمد نے پری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، وہ اذلان کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ پری نے سب کی موجودگی میں جھجکتے ہوئے احمد سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بتا کر نہیں گیا، کوئی کام ہوگا، آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں، تم جب تک کھانا کھا لو، احمد نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ازی کے ساتھ ہی کھاؤں گی، پری نے مدھم آواز میں کہا۔ احسان اور نائمہ بیگم نے مسکراتے پری کو دیکھا۔ احسان صاحب کو فخر تھا کہ اپنے فیصلے پر، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو بھی فیصلہ کیا تھا بہت اچھا کیا تھا۔ اچھا آپ جوس پی لیں، جب تک ذیل نے جوس کا گلاس سامنے کرتے ہوئے کہا۔ پری نے سر ہلا کر جوس کا گلاس پکڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پیا اس نے ابھی بھی نہیں پیا تھا جوس۔ اذلان کی فکر میں دوپہر سے شام ہونے کو تھی، پر اذلان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کے پاس فون تھا کہ وہ رابطہ کر لیتی۔ میں احمد بھائی سے بولتی ہوں کہ وہ ازی کو کال کرے، پری سوچتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی احمد اور احسان لاؤنج میں نیوز دیکھ رہے تھے، جب ایک نیوز اس دنیا کی جیسے تھم سی گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ میر انٹرپرائز کے آنر میر اذلان پر قاتلانہ حملہ۔ ذرائع کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے، ان کو قریبی ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے، ملزم پولیس کی حراست میں ہے۔ ان کے اینکر کے کچھ اور بھی بتا رہی تھی، پر موجود وہاں نپوس تو سکتے کی حالت میں لاؤنج میں ہی بیٹھے رہ گئے، اور دروازے پر کھڑی پری دیکھ رہی تھی۔ وہ کس امید سے احمد کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ دے کہ وہ اس کا ازی نہیں ہے، جبکہ احسان صاحب خود کو ضبط کیے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی پری احمد کی طرف دیکھ رہی تھی، احمد بھائی یہ کیا؟ پری منو بھاری قدم اٹھاتی احمد کے پاس جا کر کھڑی ہوگی، جو کہ اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ میرے ازی نہیں ہے نا؟ پری آنسو اپنی آنکھوں میں باندھتے ہوئے بولی۔ احمد نے بھی نز پرنسس احمد کو سمجھا رہا تھا۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن لفظوں سے اسے تسلی دے، پر پرنسس میری طرف دیکھو، چلو احمد ہسپتال۔ احسان صاحب فون کرتے ہوئے بولے۔ میں بھی چلوں گی، پری اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، آپ گھر رہو گی، اذلان کو لے کر آ جاؤں گا۔ احمد اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ نہیں احمد بھائی، نہیں، میں انہیں نظر نہیں آتی تو وہ ہپا ہو جاتے ہیں بھائی، پلیز پری ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں تھا اس کی التجا میں، بس ایک تھی التجا، میری بچی، وہاں میڈیا ہوگا، اذلان کو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی نامحرم اس کی بیوی کو دیکھے، میری بیٹی تو سمجھدار ہے نا، اس لیے۔ احسان صاحب اس کو بہلاتے ہوئے بولے۔ نہیں، میں خود کو چادر میں ڈھانپ لوں گی دادا جان، پری احسان صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اور دادا جان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ احسان سے کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ احمد بھی پری کے ساتھ ہاتھ چھڑاتا ہوا ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ اسے روتا بھی لگتا ہوا گھر ہی چھوڑ گئے۔ بھائی احمد پری کی جاتے ہوئے، پری احمد سے چلاتے ہوئے، مگر نائمہ بیگم نے روک لیا اور اب وہ ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ وہ پری کو لے کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ پری کو انہوں نے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھی۔ پری کو جب چپ کروانے لگی تو مسلسل ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، اذلان کے پاس جانا ہے، اور آنسو بہائے جا رہی تھی۔ نائمہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے پری کو خاموش کروائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی احسان صاحب اور احمد صاحب اس وقت ICU کے باہر کھڑے تھے، اور جہاں اذلان کا آپریشن جاری تھا۔
1 گھنٹہ ہو گیا تھا پر ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئے تھے۔ احمد کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور ایک طرف اذلان کی فکر جبکہ دوسری طرف پری جو بار بار کال کر رہی تھی، ہر دفعہ ایک ہی بات، اذلان سے بات کروا دیں بھائی میری۔ احمد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ احمد کا بس چلتا تو اپنے جان سے عزیز دوست کو موت کے منہ سے نکال کر اپنی چھوٹی پرنسس کو دے دیتا، پر انسان کا تو صدا کا بے بس ہے، اور اس معاملے میں نے اذلان کو نہیں قتل کروایا تو یہ کون ہے؟ میری دشمن تو وہ صرف پری تھی، مگر میں تو اتنا نہیں گر سکتی۔ منال جب سے اپنے کمرے میں بیٹھی بس یہی سوچ رہی تھی۔ شام کے 4 بج چکے تھے، اور جب ڈاکٹر صاحب نے باہر آ کر آپریشن کامیاب کو بتایا، احمد اور احسان صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ پری کا خیال آتے ہی احمد نے گھر کال کر کے نعمہ بیگم کو بتایا۔ فون بند کرتے ہی ایک نظر سوئی ہوئی پری کو دیکھا، جو بار بار نیند میں جاگنے کے بعد تھوڑی دیر سے پہلے سوئی تھی۔ پری کو دیکھتے نائمہ بیگم نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا تم دونوں کی جوڑی سدا سلامت رکھے، دعا دیتی وہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئی۔ اذلان کو جس وقت ہوش آیا صبح کے 7 بج رہے تھے۔ احسان صاحب پولیس اور میڈیا کے ساتھ مصروف تھے۔ احمد اور جب اذلان کے روم میں آیا تو انہوں نے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ کیسی ہو جگر؟ احمد اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ الحمدللہ، اذلان نے مسکراتے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ در سے اس کی ایک سسکی نکلی تو احمد نے سہارا دیتے ہوئے بٹھایا۔ فیری کہاں ہے؟ ملنے کیوں نہیں آئی؟ اذلان نے بے چینی سے پوچھا۔ احمد اس کو بتانے لگ گیا۔ وہ تو بہت بے چین تھی یار، پہلے تو ہم اس سے تو مل لے۔ احمد نے معصومانہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب سے ہوش میں آیا ہوں یہی سڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب مجھے اپنی جان کو دیکھنا ہے۔ اذلان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں آتی ہے نا؟ رات سے یہاں بیٹھا ہوں اور وہ تو ایک دفعہ نہیں آئی، حالانکہ میں نے کہا بھی پھر بھی نہیں آئی۔ احمد نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ اذلان دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ اتنے میں ہی دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ اذلان پری بھاگتے ہوئے اذلان کے سینے سے لگی اور ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ اذلان پری فیری چپ کرو۔ یس بس میری جان، ٹھیک ہوں میں۔ اذلان اس کی کمر کو سہلاتا ہوا بولا۔ میں ڈر گئی تھی پری، اور اس کے سینے میں چھپی منمنائی میں بھی۔ اذلان اس کو خود کو پیچھتے ہوئے بولا۔ بس بھی کریں، باقی رومانس کمرے میں۔ ذیل-عید نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ ساتھ ہی احسان صاحب اور نائمہ بیگم بھی تھے۔ تو آپ کیوں جل رہے ہیں؟ پری اذلان سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ اللہ میں کیوں جلوں گا آپ لوگوں کی 3rd کلاس رومانس سے؟ ذیل-عید نے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، اور پری ایک دم سے ہچکچا گئی۔ ازی کو آپ بدبو آ رہی ہے، کوئی جل رہا ہے نا اتنے پیارے کپل سے؟ پری ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اور ازی کو اس نے ساتھ ہی انوالو کر لیا۔ اذلان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ احمد بھائی آپ کو بھی؟ پری اب احمد کی طرف متوجہ ہوئی، اور احمد نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی تو میں کہہ رہی تھی۔ ذیل-عید غصے میں منہ پھلاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا، اور سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اذلان نے اس دوران بھی پری کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھا تھا، تھاما ہوا تھا۔ سب لوگ اذلان کے کہنے پر گھر جا چکے تھے۔ منہال بھی مل کر جا چکی تھی۔ اب کمرے میں صرف احمد اور پری اور اذلان تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں تھوڑی پرائیویسی مل سکتی ہے؟ اذلان نے نہایت بے باک انداز میں کہا، جس پر پری نے اس کو گھوری سے نوازا، اور پھر اس نے جواب دیا اور مسکراہٹ اچھالی۔ احمد ایک دم سے یس شیور احمد کہتا ہوا اٹھ کر روم سے نکل گیا۔ اوف ازی کتنی بری بات ہے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ پری اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتی اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ وہ کچھ نہیں سوچے گا میری جان، کچھ نہیں سوچتا، آپ فکر نہیں کرو۔ ویسے بھی نیولی میریڈ کو پرائیویسی تو چاہیے ہوتی ہے نا؟ اذلان نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آپ بہت فضول بولتے ہیں۔ پری نے شرماتے ہوئے منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اذلان نے بھی اس کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ بس ایسے ہی میرے سینے میں منہ چھپا کر رکھو، میرے ساتھ ہی رہا کرو۔ 2 سال بعد اذلان لیبر روم سے باہر کھڑا دروازے کو تک رہا تھا۔ اندر سے آتی چیخوں سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اور اس کی نازک سی پری اس وقت اپنی جان کو سولی پر لٹکائے اس کو باپ بنا رہی تھی، اور اس کا کیس بگڑ چکا تھا۔ پری کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہسپتال لایا گیا تھا، اور وقت سے پہلے ہی ڈیلیوری کرنی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت کریٹیکل تھی اور جان کو خطرہ بھی تھا۔ اذلان جب سے کھڑا بس دروازے کو ہی تکے جا رہا تھا اور اس کی چیخو پکار سن رہا تھا۔ اذلان نے تو کبھی اس کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دیتا تھا، اور اب اس کی ایسی حالت ہے، وہ سوچ کر بھی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ یہ وقت ہر عورت پر آتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے
کہ بس اسی میں ہی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اس درد کو سہنے کی۔ مرد کے بس کی تو بات نہیں ہے، پر مرد کے ذمہ بھی کچھ ایسے کام ہیں جو عورت کو چاہیے کتنی بھی بہادر ہو پر وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک مرد کرتا ہے۔ بغیر آنکھوں میں آنسو لائے وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں نمی آنے لگی جب وہ درد سے اذلان کو پکار رہی تھی، عزیز اذلان۔ اذلان کی روح تک کانپ گئی۔ اذلان کے بس میں ہوتا تو وہ ہر درد کو اپنی پیاری تخت سے دور کر دیتا، مگر وہ مجبور تھا۔ کوریڈور میں اذلان کے ساتھ ساتھ احمد اور نائمہ بیگم بھی موجود تھے۔ اس وقت نائمہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی، احمد کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور اذلان دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ جبھی اچانک اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ مبارک ہو میرے بھائی۔ احمد اٹھتا اذلان کے گلے لگا۔ مبارک ہو میری جان، نائمہ بیگم نے اذلان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اذلان تو بس مسکرا ہی سکا، اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بیہیو کرے۔ شاید باپ بننے کے احساس ہی اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ اسے اس فیلنگ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ احمد نے فوراً گھر پر اطلاع دی۔ جبھی گیٹ کھلا اور نرس ایک بچے کو لے کر نیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹتی ہوئی باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر اذلان، بیٹا ہوا ہے۔ نرس بچے کو اذلان تھماتے ہوئے بولی اور اسی دوران ایک اور نرس آئی اور اس کے ہاتھ میں بھی بچہ تھا اور پر وہ تھوڑا کمزور تھا۔ پر سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مسٹر اذلان، آپ کو ٹوئنز بیٹے ہوئے ہیں۔ نرس دوسرا بچہ بھی اذلان کی گود میں ہی دیتی بولی۔ اذلان کی تو خوشی کا ٹھکانے۔ میری وائف؟ اذلان نے نرس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دل میں ایک ڈر تھا جس کو وہ سنبھالے اندر ہی رکھا ہوا تھا۔ شی از فائن، آپ کی چھوٹی سی وائف بہت بہادر ہیں، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اذلان کی تو دنیا ہی نہال ہو گئی تھی۔ میں مل سکتا ہوں؟ اذلان کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جی ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں پھر آپ مل سکتے ہیں، نرس پروفیشنل انداز میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نائمہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اذلان کی گود میں ایک بچہ اور ایک اپنی گود میں لے لیا۔ وہ ان بچوں کو دیکھ کر بہت ہی نہال ہو رہی تھی۔ اذلان نے، یہ تو بالکل تم جیسا ہے، نائمہ بیگم نے بچے کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ ہاں، اذلان تو خوشی کے مارے پھول نہیں سما رہا تھا۔ ہاں، پر آنکھیں میری فیری جیسی ہیں ان دونوں کی، اذلان اپنی گود میں موجود بچے کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنی نیلی آنکھیں کھولے اذلان کو دیکھ رہا تھا اور خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ لاؤ مجھے دو، احمد ہاتھ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، کیوں، یہ میرا بیٹا ہے، اذلان بچوں کی طرح چھپاتے ہوئے بولا۔ تو میں بھی تو ماموں ہوں، اب چلو دو جلدی سے، احمد بھی اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اوف اللہ، اب لڑو مت، یہ لو پکڑ لو، نائمہ بیگم نے اپنی گود میں موجود بچہ تھماتے ہوئے بولی۔ احمد اس کو منہ چڑھانے لگا۔ یہ بھی میرا ہی ہے، اذلان اس کی طرف بھاگتے ہوئے اسے لے رہا تھا کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ وہ دونوں ایسے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب لوگ روم میں موجود تھے، احسان صاحب بہت خوش تھے۔ خوش تو سبھی تھے پر اذلان کی خوشی کی دیدنی تھی۔ نائمہ بیگم اور منہال گھر جا چکی تھی تاکہ پری کے لیے پرہیزی کھانا بنوا سکیں، اس لیے جلدی گھر آ کر منہا کو ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کر رکھا تھا کیونکہ اس کے گھر بھی گڈ نیوز تھی، اس لیے وہ ملنے نہیں آئی۔ احسان صاحب آفس کے لیے چلے گئے۔ اذلان کی غیر موجودگی میں وہی کام کر رہے تھے اور احمد بھی گھر چلا گیا۔ اس کی اور جینیفر کی حال میں ہی شادی ہوئی تھی اور ذی العید پڑھنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ پری آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی جب اذلان دونوں بچوں کو تھامے روم میں آیا۔ آہٹ پر پری نے آنکھیں کھولی تو اذلان بچوں کو کاٹ میں لٹا رہا تھا اور پری اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں، جاگ رہی ہو میری جان؟ میں تو سمجھ رہا سو رہی تھی۔ اذلان پری کے ماتھے کو چومتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو ازی، پری اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتی ہوئی بولی۔ تھینک یو کس بات کا میری جان؟ کس لیے میری جان؟ اذلان نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اتنی ساری خوشیاں اور اتنی اچھی زندگی کے لیے، اور اتنا سارا، پری نے اذلان کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اصل شکریہ تو یہ میری جان آپ کا ہے جو میری زندگی میں آئی اور مجھے ان دو تحفوں سے نوازا، اذلان نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی دنیا بہت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ازی، ہم نام کیا رکھیں گے اپنے بیٹوں کا؟ پری نے محبت بھری نظر سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے بڑے بیٹے کا نام میر اذہان اذلان اور چھوٹے بیٹے کا نام میر ازمیر اذلان، اذلان نے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت پیارے نام ہیں، پر آپ نے مجھے تو رکھنے ہی نہیں دیا، پری نے منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ جب ہماری بیٹی ہوگی تو آپ رکھ لینا، اذلان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب ہماری بیٹی ہوگی، اذلان نے پری کو گھورتے ہوئے کہا، اور اب پھر تیار ہو جو نیکسٹ۔ کیا اذلان؟ مجھے جلدی بیٹی چاہیے، وہ بھی ٹوئنز۔ اذلان مصنوعی غصے سے ہوتے ہوئے بولے۔ پری پر اس کو ہنسی آ رہی تھی، پری کا منہ رونے والا دیکھتے ہوئے۔ میری جان، مزاق کر رہا ہوں، اذلان نے جلدی سے کہا کہ وہ سچ میں رونے نہ لگ جائے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لگا بیٹھا۔ آپ بہت گندے بچے ہیں، میں اپنے بیٹوں کو آپ جیسا نہیں بننے دوں گی، پری ناراض ہوتے ہوئے بولی، اور پھر اذلان کو اس سے بہت پیار آ رہا۔ سوری میری پرنسس، معاف کر دو۔ اذلان اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، پری اس کے سینے سے لگتی ہوئی بولی، اور دونوں ایسے ہی ایک دوسرے میں دونوں کی جان بسی تھی۔ ویسے ہمارے بیٹے بڑے ہوں گے تو پوچھیں گے کہ ہماری بہن کیوں نہیں ہے، پھر کیا کہیں گے، اس لیے ابھی سے سوچنا پڑے گا۔ وہ اس کو مزید تنگ کرتے ہوئے بول رہا تھا، اور دو بھائیوں کی دو بہنیں بنتی ہیں، اگر ایک ہوئی تو وہ دونوں لڑیں گی۔ اذلان پری کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جس سے پری کے کان کی لو سرخ ہونے لگی تھی۔ ابھی تو وہ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ چپ کر جائیں اذلان، آپ واقعی بہت چھچورے ہیں، پری اذلان کو گھورتے ہوئے بولی۔ دونوں کی ایسے ہی جمگوئیاں چل رہی تھی۔ یار، اس میں چھچورا پن کیا ہے، یہی تو فیوچر پلاننگ ہے، اذلان ڈھٹائی سے بولا۔ پر پری تھی۔ اذلان پلیز، پری کی بس ہو گئی تھی۔ اذلان کی بے باک باتیں سن کے وہ ان کو خاموش کروا رہی تھی، ان کو تو بالکل بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ اوکے میری جان، اذلان نے ہنستے ہوئے پری کو خود میں پینچ لیا۔ پانی کھل گیا ہے، اسی بھی اٹھ جانے ہیں۔ اور دو بھائیوں کی دو بہنیں بنتی ہیں، اگر ایک ہوئی تو دونوں لڑیں گی۔ اذلان پری کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جس پر پری کی کان کی لو سرخ ہونے لگی۔ چپ کر جائیں اذلان، آپ واقعی بہت چھچورے ہیں، پری اذلان کو گھورتے ہوئے بولی۔ یار، اس میں چھچورا پن کیا ہے، یہی تو فیوچر پلاننگ ہے، اذلان ڈھٹائی سے بولا۔ اذلان پلیز، پری کی بس ہو گئی تھی۔ اذلان کی بے باک باتیں سن کر اوکے میری جان، اذلان نے ہنستے ہوئے پری کو خود میں پینچ لیا، اور پھر وہ بس خاموش ہو گیا۔ خدا نے 4 سال کے بعد اذلان کو پری کو اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام پری نے پری وش رکھا تھا اپنے نام پر۔ ویسے بھی وہ بالکل اپنی ماں جیسی ہی تھی، اس نے سارے نقش اپنی ماں سے ہی لیے تھے، جبکہ آنکھوں کا کلر اپنے باپ سے چرایا تھا۔ اس میں گھر والوں کی سب کی جان تھی، خاص طور پر اذہان کی، کیونکہ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح معصوم تھی، اور دکھتی تو بالکل پری کی طرح تھی۔ ازمیر اور اذہان اپنے باپ کی کاپی تھے، اس لیے پری کی ان میں جان تھی۔ احمد اور جینیفر کی ایک 2 سالہ بیٹی تھی، جس کا نام احمد نے اپنی ماں کے نام پر رکھا تھا۔ منہا اور ابراہیم کا ایک 3 سالہ بیٹا تھا، جس کا نام محمد رکھا تھا۔ منہال نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور اب وہ بھی جوزف کے نام پر بیٹھی تھی۔ نور اب 7 سال کی ہو گئی تھی۔ منہال، نائمہ بیگم اور احسان صاحب اپنے آبائی گھر میں ہی مقیم تھے، جبکہ اذلان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے دوسرے شہر میں موجود گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ہر تہوار وہ سب احسان صاحب کے گھر کے مناتے تھے، اور سب مل کر ہنسی خوشی رہتے تھے۔ امید کرتی ہوں لسنرز آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے مزید اس طرح کے ناولز کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ تو اللہ حافظ۔ السلام علیکم لسنرز، لٹل